اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کی جماعت آئی. اما جی ہاں بیٹھو. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت بلند با اخلاق ہیں. اما جی حضور کے اخلاق بیان کر لیجئے. اما نے پوچھا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو پڑھتے ہیں. ایک ہی جملے میں جواب دیا خلقہ القرآن. جو کچھ صفحات قرآن میں وہ سارا لمحات حیات میں. زندگی کا کوئی لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے. اتنے میں سمجھا دیا. ایک یہودی عالم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ. تو خلق عظیم کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں ان کے قلب مبارک کی تائید میں آئی ہے. حضور نے یہاں تک فرمایا کہ شیطان جس راستے سے جائے گا، حضرت عمر جس راستے سے جائیں گے شیطان نہیں جا سکتا. اور اخیر میں تو آپ کا مرتبہ اتنا بڑا. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کے نبی ہوتے. وہ اس یہودی عالم کو جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہماری تو مشکل یہ ہے نا، 4 مہینے لگے کہ بس ہم ہی مفتی صاحب ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں. سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے. اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں کو کرنے والا بنانے کی فکر اور اس کی دعائیں، اس کے لیے کوششیں، بہت سارے ذمہ داریاں، بہت سارے تقاضے ہیں. خالی 4 مہینے دے دیے تو ہو گئے. حضرت عمر جیسا آدمی کیا جواب دیا؟ بھائی میرا تو اسلام میں داخلے کا 40واں نمبر ہے. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیا بیان کر سکتا ہوں؟ تم بلال کے پاس چلے جاؤ. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا ہاں میں سب جانتا ہوں، یہ نہیں کہا. جبکہ سارا مدینہ گواہی دے رہا ہے. جب ایک موقع آیا تھا اور دعا مانگی تھی اور آسمان سے بارشیں ہوئی تھی اور بادلوں میں سے آواز آئی تھی عطاک الغوث ابا حفص. اس سے پہلے جو خواب دیکھا تھا اس کے تعبیر میں کے لیے مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا تھا. اور اس وقت حضرت عمر نے پوچھا تھا یہ بتاؤ اتنے دنوں سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہارے درمیان ہوں، میری کون سی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے ہٹی ہوئی ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا امیر المومنین ہم نے تو آپ کا اندھیرا اجالا دن رات سب دیکھا. آپ تو 100% حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے. میں تو پوچھا تھا کہ پھر اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اسے عمر کو کیا ہو گیا، اسے عمر کو کیا ہو گیا. اسی پر سارا مدینہ امنڈ کر آیا تھا. اور اس پر مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کو تو حضور نے مسجد والا ہی بنایا تھا. سورج میں چراغ لگا تو مسجد، چاند میں لگا تو مسجد، بارشیں رک گئی تو مسجد، ہوائیں تیز چلی تو مسجد، اپنی کوئی ضرورت گھر کا چولہا بجھا تو مسجد. اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امت کا بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے اس کے جمع ہونے کی بنیاد اور اس کے جمع ہونے کی جگہ بدل گئی.
یہ جمع ہوا کرتی تھی الصلاۃ جامعۃ، نماز تیار ہے، بھئی فجر تو پڑھ لی، ظہر کا وقت تو ہوا نہیں ہے، اب کون سی نماز؟ یہ کوئی بہت اہم مسئلہ ہے، سارا مدینہ امٹ کر آ جاتا تھا۔ امت کے جمع ہونے کا عنوان نماز، امت کے جمع ہونے کی جگہ مسجد۔ اب مارکیٹ، آفس، دفتر، کارخانے اور سیر و تفریح اور پتہ نہیں کیا کیا، کہاں کہاں ولیمے پر، منگنی پر، اور اب تو ہے کچھ ہی حاجی صاحب کے ہاں اگر کوئی پوتا ہوا بہت تمناؤں کے بعد تو اس کے ختنے میں بھی جا رہے ہیں خاندان کا۔ ختنہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو نہ جانے کہاں کہاں استعمال کرتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بلال کے پاس چلے جاؤ۔ وہ پہلے دن سے، اور انہوں نے حضور کی محبت میں اور حضور کی اطاعت میں جتنی مار کھائی ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ بتائیں گے۔ حضرت بلال کے پاس آئے، وہ یہودی عالم، آپ بتائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تواضع کیسی تھی ہر ایک میں، یہ نہیں کہ بس چلا کیا دیا اور 4 مہینے اور 7 مہینے کے بعد تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس، لوگوں کے پاس اپنا بیلنس ہوتا ہے نا، اپنی پونجی، اپنا اثاثہ، میرے پاس لے دے کے ایک ہی چیز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اگر آپ کے اخلاق بیان کرنے میں 19 کا بھی اگر فرق ہو گیا تو میں تو وہ بھی گیا، میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ کتنی مار کھائی ہے، کیسے ریت پر گھسیٹے گئے ہیں، کیسی سینے پر کیسی چٹان رکھی گئی ہے، رات کو کیسے کوڑے، صبح کو کیسے کانٹے اور سوئیاں۔ اس سب کے بعد اپنے مجاہدوں کو مجاہدہ نہیں سمجھا، اپنے کیے کو بھول گئے۔ خیال آیا فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، وہ صاحبزادی ہیں، اگر وہ کوئی کمی بیشی ہوگی تو باپ بیٹی کا معاملہ ہے، نمٹ جائے گا۔ وہ یہودی عالم آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ بیان کر دیجئے والا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، میں حضور کو کیا بیان کروں گی۔ علی کے پاس چلے جاؤ، پہلے دن سے جب حضور نے کام شروع کیا تھا اپنی ذمہ داری کا جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، اس دن مردوں میں ابو بکر تھے، بچوں میں علی تھے، عورتوں میں اما جان خدیجہ تھی۔ علی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ یہودی عالم آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اجے آپ بیان کر دیجئے۔ حضرت علی کے کیا کہنے، باب مدینۃ العلم، وہ مدینہ جو علم کا گہوارہ، جہاں مشکات نبوت، کتنے وفود اور کتنے محدثین اور کتنے کہاں اور کہاں، وہ صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور محدثین اور فقہا سب نے وہیں سے لیا، اس کا دروازہ علی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتلاؤ، اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، وہ ساری مخلوق تم نے گن لی؟ جی، اور جی کیا میں یوں کہہ رہا ہوں، ساری مخلوقات گن لی کہ یہ کسی کے بس کا ہے؟ صلی وسلم علی نبینا محمد۔ طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے
کہ اگر یہ کسی کے بس کا نہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرنا بھی کسی کے بس کا نہیں.